ہم یہاں علماء کو بٹھاتے ہیں بس، بردرس نہیں بھائی، انکلس نہیں، آنٹیز نہیں، آنٹی اوپر بھی نہیں بٹھاتے آنٹی کو، نہ کوئی سسٹر کو بٹھاتے ہیں. ہم دعوت دیتے ہیں، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم اگر دعوت دیتے ہیں علماء اہل علم ہے ان کو، جو علماء ہیں، جو صحیح علماء ہیں، عقیدہ منہج میں صحیح، الحمدللہ علماء جب آتے ہیں، بڑے بڑے علماء، چاہے وہ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے ہوں، کہیں سے بھی ہوں، یا انگلینڈ سے ہوں، آتے ہیں، یا شارجہ وغیرہ سے، ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ اردو کے عالم ہیں بہت بڑے ماشاءاللہ، تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اور ان سے ہم کو فائدہ ہو اس لیے پروگرام رکھتے ہیں، کیونکہ علماء کو سننا چاہیے، علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے، اور علماء کے خطابات ہونے چاہیے. اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم تو اہل ذکر، جس کی تفسیر کیا ہے، اہل علم، علماء جس کو کہتے ہیں، جو ورثۃ الانبیاء ہیں، ان سے تم معلوم کرو. اللہ تعالی ہمیں علم علماء سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر اچھی تقریر کرنے والا، یا کوئی آدمی فیم ہو چکا ہے دنیا میں، مشہور ہو چکا ہے کسی کنٹری میں، کسی جگہ، اور یوٹیوب پر اس کی تقریریں ہیں، ویب سائٹس پر وہ مشہور ہے، ہی از ناٹ عالم، نہیں، اس کو عالم نہیں بول سکتے. عالم جس نے علم لیا ہے، اساتذہ کی صحبت میں، علماء سے علم حاصل کیا ہے، علماء سے عقیدہ سیکھا ہو، علماء سے منہج سیکھا ہو، علماء سے سنتیں حدیثیں پڑھی ہوں، تو اس کو عالم دین کہتے ہیں، اور علماء سے ہی علم حاصل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. موجودہ دور میں یہ بھی ایک بڑا فتنہ چلا ہوا ہے کہ مائک پکڑنا بہت سارے لوگوں نے شروع کر دیا ہے، اور مشہور بھی ہو گئے ہیں بعض لوگ. تو شہرت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عالم ہے، اچھی تقریر کرنا اس بات کی پہچان نہیں ہے کہ وہ عالم ہے. تقریر ایک الگ چیز ہے، علم ایک الگ چیز ہے. تقریر پریکٹس سے آ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے اچھے اچھے لوگ تقریر کرتے ہیں، حیدرآباد کے بچے تقریر کرتے ہیں، اچھی، ایسی نہیں، اچھی تقریر. کسی بچے کو مائک پکڑ کے ذرا بیٹے بولو، تو حیدرآبادی انداز میں وہ ایسے بولے گا، آپ بولیں گے کتنا بڑا عالم ہے بچہ، یہ بولیں گے، جبکہ اس کے پاس علم کا عین نہیں ہے. علم تین ہے نا، عین لام میم، علم کا عین نہیں ہے اس کے پاس. لیکن تقریر آپ دیکھیں، زبردست تقریر کرتا ہے. تو تقریر سے کبھی مرعوب نہیں ہونا، شہرت سے، پاپولاریٹی سے، فین فالوئنگ سے کبھی مرعوب نہیں ہونا، علم سے متاثر ہونا چاہیے. دوسرا فتنہ میرے بھائیوں بڑا اہم ہے، کیا بتائیں، کشور نے نہیں زور کا کھانا کھائیں، بھوک لگی. اسپیکروں کا دوسرا فتنہ کیا ہے؟ اسپیکروں کا. اسپیکر سمجھتے ہیں نا، پینٹ شرٹ ٹائی، اور یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے جس کا مقابلہ آج آپ کو کرنا ہے. علم رکھنے والے زیادہ اور کہنے والے اسپیکر کم، بردر کم. وہ تو زیادہ، اسپیکر کم ہے. سمجھ گئے؟ علم ہے، کتاب و سنت کا فہم ہے، عمل کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں. پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا قلیل فقہاؤہم، علم رکھنے والے کم ہو گئے، اسپیکر اور تقریر کرنے والوں کی بھرمار ہوگی. کہیں نہیں، اسٹیج پر جگہ ہی نہیں رہے گی. 3 دن تک کانفرنسیں ہوگی، جبھی تقریر کرنے والے ختم ہی نہیں ہوں گے. اور تقریر بھی ہوگی کیسے؟ قلیل الفقہاء، علم کم ہوگا، کثیر خطباء، تقریر کرنے والے زیادہ ہوں گے، علم کا فقدان ہوگا. آگے اللہ سننے ساتھ فرمایا، مطلب ہے سوچو ذرا سا میرے بھائی، سوچو یہ جہالت. کثیر خطباء قلیل فقہاء و کثیر خطباء. تو میرے بھائیوں ضرورت ہے علم کی. آج ضرورت ہے میرے بھائیوں. ابھی کل کی بات ہے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے صرف 2 دن کا دعوت، 2 دن کی ٹریننگ. کتنے دن؟ 2 دن. اس میں کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، گھومنا بھی تھا، ٹہلنا بھی تھا، کچھ کبڈی بھی کھیلنی تھی. سمجھ گئے نا؟ دعوت کی ٹریننگ میں یہ بھی سب چلتا ہے. سب کچھ کیے
تو دوسرے دن سرٹیفکیٹ دے دی، اب تم دائی بن گئے سب، 1 درجن دائی ماشاءاللہ 1.5 دن میں پیدا کر دیا، 1.5 دن میں۔ دعوت میں ان کا منہج کیا تھا صحابہ کا، کس طریقے سے بغیر علم کے صحابہ نے دعوت دی؟ آج کیسے جو ہے ہر کوئی کھڑا ہو رہا ہے، میں بھی مائک پکڑتا ہوں، میری بھی ویڈیو بناؤ، میری بھی کلپ بناؤ، میرا بھی اپلوڈ کرو، میرا بھی ڈاؤن لوڈ کرو، ہر ایک کوئی پڑی ہوئی ہے بس میرے بھی کلپس آنا، میرے بھی کلپس آنا۔ عجیب مسئلہ ہے، عجیب منہج ہی چھوڑ دیے صحابہ کا، ہر کوئی ارے تم ایک آدمی کو خود پڑھایا ہوا انسان جو علماء کی صحبت نہ ہو، علماء کی شہادت نہ ہو، علماء کی گواہی نہ ہو، علماء سے علم نہیں حاصل کیا ہو، اس کو تم ڈاکٹر نہیں سمجھتے، لیکن ہم عالم بننے سمجھنے کے لیے تیار۔ میں مثال دیا تھا اورنگ آباد میں، ایک مثال اگر میں دوں، منہج ہم نے اپنا لیا، ہر کوئی بول رہا ہے، بردرز اینڈ سسٹرز، انکلس اینڈ آنٹیز بھی آئیں گے، پھر تم لوگ یہ کیا ہمارے بھی انکلس آنٹیز بھی آئیں گے، پھر سب آئیں گے، ہر کوئی دین کی دعوت دینا چاہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، انا وعلی بصیرہ ہونا چاہیے، بصیرت ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہے، لیکن ہم نے منہج چھوڑ دیا اور غیر منہج پر سلف صالحین کے منہج ہی نہیں ہے دعوت الی اللہ میں، چھوڑ دیا۔ انہوں نے کیسے دعوت کا کام کیا، اس میں پوری تفصیل ہے، میں صرف دعوت کا کام علم کے بعد انہوں نے کیا ہے، بغیر علم کے نہیں کرتے تھے وہ۔ آپ کے پاس علم ہے، علم حاصل کیا گیا، علماء آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، جسے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں لکھا ہے، اگر ملک کے لوگ کسی شخص کے بارے میں گواہی دے کہ ہاں یہ عالم دین ہے، علماء اگر گواہی دے کہ ہاں یہ عالم دین ہے، یہ طالب علم ہے، ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، ان سے دروس لیے جا سکتے ہیں، تو یہ شہادت کافی ہوگی، یہ کافی ہوگی، کیونکہ وہ صاحب علم ہوں گے، پھر ان کو عالم تصور کیا جائے گا۔ لہذا علماء سے عالموں کا ذکر کرنے کے لیے آپ نے کہا ہے، تو مجھے فی الوقت جو 10 علماء یاد آ رہے ہیں، تو الحمدللہ اس میں جو ہے شیخ انیس الرحمن اعظمی جی جو میرے استاد ہیں حفظہ اللہ، ماشاءاللہ، اور شیخ ڈاکٹر عبداللہ جولم حفظہ اللہ، وہ بھی میرے استاد ہیں، الحمدللہ، اور شیخ آر کے نور محمد حفظہ اللہ ماشاءاللہ، تمل ناڈو میں ماشاءاللہ، ہیں، جی یہ تینوں علماء اکرام تمل ناڈو میں ہیں، جی، اور ڈاکٹر سعید عمری مدنی حفظہ اللہ پیڈنا، جی شیخ، جو آندھرا پردیش کے جماعت اہل حدیث کے صدر بھی ہے، جی، اور اسی طریقے سے بنگلور میں بھی بہت سارے جید علماء ہیں، اس میں سے شیخ طارق مدنی حفظہ اللہ، شیخ عبد الحسیب مدنی، شیخ عبد العظیم مدنی ماشاءاللہ، حفظہم اللہ ہیں، اور اسی طرح حیدرآباد میں ہمارے جو یہاں پر علماء کرام کے صدر ہیں جی، شیخ صفی احمد مدنی ماشاءاللہ، حفظہ اللہ ہے، ڈاکٹر الیاس ماشاءاللہ، اعظمی حفظہ اللہ، شیخ طاہا سعید ماشاءاللہ، عمری مدنی حفظہ اللہ، الحمدللہ بہت سارے ماشاءاللہ، جید علماء کے میں نام لے سکتا ہوں، الحمدللہ خیر ہے، امت میں بہت بڑا خیر ہے کہ ایسے جید علماء الحمدللہ ساؤتھ انڈیا میں موجود ہے، تو ہمارے ساؤتھ انڈیا کے بھی بلکہ دنیا کے سارے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ صرف ساؤتھ انڈیا کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آج تو ٹیکنالوجی کا الحمدللہ زمانہ ہے، تو الحمدللہ خیر ہے، تو علماء سے جڑنا بہت ضروری ہے نوجوانوں کو، علماء سے ہٹ کر آپ علم حاصل کریں گے، اور تو ظاہر بات ہے الراسخون فی العلم، علم میں جو گہرائی رکھنے والے جو یہ علماء کرام ہیں نا، ان سے بہت جڑنا ضروری ہے، خاص طور سے جب آپ عقائد کے اور مسائل کے بڑے گھمبیر مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ راسخون فی العلم سے آپ علم حاصل کریں، سبحان اللہ، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں صحیح منہج کا بھی انتظام ہو جائے گا، دہشت گردی کے خلاف بھی ہمارے نوجوانوں کو ہم بچانے میں انشاءاللہ ماشاءاللہ، کامیاب ہوں گے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ بڑے اچھے جید علماء کرام ہیں، یہ باعمل علماء کرام ہیں علم کے ساتھ ساتھ، تو اچھی تربیت اور اخلاق کا بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن، بہت اچھا آپ نے سوال کیا، جی شکریہ شیخ آپ کا، جزاک اللہ خیر، جی السلام علیکم۔